بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کتاب 4 سے سبق نمبر 7 کسان اور بادشاہ پڑھیں گے۔ کسان اور بادشاہ۔ پیارے بچوں، اس سبق میں شیخ سعدی کی کتاب بوستان سے ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی کون ہیں؟ جی ہاں، فارسی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے بہت ساری حکایات بھی لکھی ہیں۔ آئیے اب ہم سبق کسان اور بادشاہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس سبق کے مشکل الفاظ معنی پڑھیں گے۔ آپ یہ الفاظ معنی یاد کر کے رف رجسٹر پر لکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تنہا۔ تنہا، اکیلا۔ گستاخی، بدتمیزی۔ کان بھرنا، چغلی کرنا۔ رائے گاہ، ضائع کرنا۔ اخذ، سیکھنا۔ ایک بار پھر دہرائیں گے۔ تنہا، اکیلا۔ گستاخی، بدتمیزی۔ کان بھرنا، چغلی کرنا۔ رائے گاہ، ضائع کرنا۔ اخذ، سیکھنا۔ شیخ سعدی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ سیر و سیاحت کرنا، دوسرے ملکوں شہروں کا سفر کرنا، سیر کرنا۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں، سیکھے ہوں، اپنے تجربے سے سیکھے ہوں انہوں نے۔ حکایات سے لوگ دنائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ دنائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل میں گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی، مٹی والا پانی، دلدل۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا، دلدل میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا بہت کوشش کی۔ تنہا اکیلے اس نے اس کو کیچڑ سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر سب رائے گاہ گیا، سب بیکار گیا۔ کسان کو کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست، اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ جنگل بادشاہ کی حکومت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے، کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، کہ اس نے آپ کی شان میں بدتمیزی، بے ادبی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی بھی برائی کی ہے، کہ اس نے آپ کے خاندان والوں کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہمیں اس سے کتنا اچھا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ جو بچوں، آج ہم نے سبق کسان اور بادشاہ پڑھا، اب 2 مرتبہ اس کو دہرائیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، توڑ جوڑ سیکھیں گے۔ نمبر 1 رائے گاہ۔ نمبر 2 سلطنت۔ نمبر 3 تراجم۔
नंबर 4 गुस्ताखी, गुस्ताखी। नंबर 5 तन्हा, तन्हा। सवाल नंबर 2 है, जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। नंबर 1 हकायात वो वाक़यात हैं जो शख्सियात ने तजर्बे से अक्स किए हों। इसका मायने क्या है? अक्स का क्या मतलब है? सीखना। नंबर 2 किसान ने तन्हा अपने गधे को निकालने की कोशिश की। तन्हा अकेले ही, तन्हा अकेले ही। नंबर 3 किसान की कोशिशें रायगा गईं, रायगा गईं बेकार गईं। ग़ुलामों ने बादशाह के कान भरे, कान भरे चुगली करना। नंबर 5 ग़ुलामों ने कहा किसान ने गुस्ताखी की है, गुस्ताखी मतलब बेअदबी की है। और बच्चों सवाल नंबर 3 में जुमले दिए गए हैं। आप सवाल नंबर 3, 5 और 6 की मश्क अपने रफ रजिस्टर पर करेंगे। सवाल नंबर 4 में देखें, सवालात के जवाबात दें। किसान के गधे को क्या हुआ? किसान का गधा कीचड़ में फंस गया था। किसान के गधे को क्या हो गया था? कीचड़ में फंस गया था। नंबर 2 किसान ने परेशानी के आलम में क्या किया? उसने सब जानने वालों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नंबर 3 बादशाह ने किसान के साथ कैसा सलूक किया? बादशाह ने उसे इनाम व इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। नंबर 4 इस हकायत से हमें क्या सबक मिलता है? इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।